السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، عزیز قابل قدر دوستو، عزیزو، اس حدیث سے صاف بات، واضح بات معلوم ہو رہی ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ وضو کا ہر اعضاء جہاں پانی پہنچتا ہے، فرمایا اس اعضاء پر زیورات پہنائے جائیں گے کل قیامت کے دن، اور وہ چمکدار بھی ہوں گے اور دور سے پہچانے بھی جائیں گے۔ اسی کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دریافت کیا، پوچھا یا رسول اللہ، آپ قیامت کے دن اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جنہیں آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یأتون یوم القیامہ غیر محجلین من آثار الوضوء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ان کے وضو کے اعضاء کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ کی شکل میں بلائے جائیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو ایسے پہچان لوں گا کہ ان کے جو وضو کے اعضاء ہوں گے وہ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، دور سے ہی پہچانے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ لہٰذا وضو جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اس کے فوائد بڑے ہیں۔ اس سے بڑھ کر فائدہ کیا ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن جائیں گے، اللہ کے رسول ہمارے وضو کی وجہ سے ہمیں پہچان لیں گے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمیں وضو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ نماز کے لیے وضو کیا جائے، نماز کے لیے تو وضو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہر وقت وضو میں رہیں، ہر وقت وضو میں رہیں۔ اسی کے متعلق حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مکمل وضو کرتا ہے اور صحیح وضو کرتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعتیں ادا کر لیتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ یہی عمل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ جب بھی وضو ٹوٹ جاتا تو وضو بنا لیتے اور 2 رکعتیں پڑھتے۔ ہمیں ہر وقت وضو میں رہنا چاہیے۔ آئیے ایک اور حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کرتا ہے، صحیح وضو کرتا ہے، صحیح وضو کرتا ہے، مکمل وضو، اچھا وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ 2 رکعتیں کیسی ادا کرتا ہے؟ فرمایا خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اس کے دل میں دنیا کا کوئی خیال نہیں ہوتا، اس کے دل میں کوئی دنیا کا خیال نہیں ہوتا، صرف اس کے دل میں اللہ کا خیال ہوتا ہے، صرف وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، 2 رکعتیں ادا کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی ہوں وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں،
وضو کرنے سے بہت بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ وضو کرنے سے اللہ رب العزت نور عطا کرتے ہیں، اور یاد رکھیے وضو کرنے سے جو اعضاء ہیں وہ بھی چمکدار ہوتے ہیں۔ وضو کرنے سے جو وضو کا پانی لگتا ہے وہ چہرے بھی حشاش بشاش ہوتے ہیں، چہرے بھی بڑے رونق والے ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، دور سے پتہ چلتا ہے یہ نمازی ہے، یہ وضو رکھنے والا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کرتا ہے اور صحیح مکمل وضو کرتا ہے، پھر پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیں گے، وہ اپنی مرضی کے ساتھ جس دروازے سے چاہے گا وہ داخل ہو جائے گا۔ وضو کرنے کے بہت بڑے فوائد ہیں میرے محترم بھائیوں۔ وضو کرنے سے قیامت کے دن نور ملے گا، قیامت کے دن روشنی ملے گی، اندھیروں سے بچ جائیں گے۔ وضو کرنے سے گناہوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے، وضو کرنے سے انسان گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے اور چہرے پر بھی رونق ہوتی ہے۔ وضو کرنے سے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخل کرے گا، یعنی وضو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، قیامت کے دن روشنی نور کا ذریعہ ہے، یہ وضو گناہوں کے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں وضو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، کوئی بھی عمل ہو یہ دل میں ضرور رکھو، دل کے حال اللہ رب العزت جانتا ہے، دل کے گہرائی حصے کو اللہ رب العزت جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی۔ جو بھی عمل کرو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرو۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے جو حدیث رکھی ہے، اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ہمیں باتیں سکھلائی ہیں اور بہت سارے ہمیں فائدے ملتے ہیں۔ ہمیں دیکھیں، انسان جب بھی اپنا قدم بڑھاتا ہے نقصان کی طرف نہیں بڑھاتا، فائدے کی ہی طرف بڑھاتا ہے۔ اور یاد رکھیے دنیا کے فوائد، سارے فوائد اکٹھے کر لیے جائیں، ایک فائدہ جو ہمیں حدیث پر عمل کرنے سے مل جائے کہ کل قیامت کے دن ہمیں جنت مل جائے، ساری دنیا کے فوائد اکٹھے کر لیے جائیں، جنت میں لے جانے کا سبب وضو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ یہ انسان سب سے بڑے فائدے میں چلا جاتا ہے، اس سے بڑھ کر اور فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے فوائد ناکام ہیں، یہ دنیا کے فوائد ہیں۔ جس طرح انسان کو فکر ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں بہت زیادہ ترقی کر لوں، بہت سارے فائد کو حاصل کر لوں، میرے بھائیو اس سے بڑھ کر ہمیں زیادہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ جو ہمیں حدیث رسول سے، قرآن مجید سے، سنت رسول سے فائدے حاصل ہو رہے ہیں، جس سے ہمیں جنت لے جانے کا ذریعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھی بننے کا ذریعہ ہے وہ وضو ہے یا نماز ہے۔ اسی طرح اعمال ہیں، ہمیں اپنی دنیا کے فوائد سے زیادہ فکر مند آخرت کے فائدے پر ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے، زیادہ ہمیں انہی فائدے کو حاصل کرنے چاہیے، انہی فائد کو حاصل کرنا چاہیے کہ جو ہمیں دنیا اور آخرت میں مل جائیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو میں نے آپ کے آبا احباب کے سامنے حدیث بیان کی ہے، اللہ مجھے اس پر عمل کرنے کی، آپ کو اس پر عمل کرنے کی، مجھے اس حدیث سے اپنی اصلاح کرنے کی، اور آپ کو اس حدیث سے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔